نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں بھی ہم ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ مخاطب کے لیے مفرد کے لیے آتا ہے انتا، جبکہ تثنیہ کے لیے آتا ہے انتما، آپ دونوں۔ اب جمع کے لیے کیا آئے گا؟ تین یا تین سے زیادہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے آتا ہے انتم، انتم۔ تو یہ آپ سمجھ گئے۔ جبکہ متکلم کے لیے آتا ہے انا، تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے نحنو، اور اسی طرح جمع کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا نحنو۔ یہ ایک چیز آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات، پیچھے آپ پہلے اسی کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے آپ کو موقع محل کے مطابق سمجھائیں تو ہو سکتا ہے زیادہ بہتر رہے۔ چلیں دیکھیں، انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو۔ انتا ایک کے لیے آپ، انتما آپ دونوں، انتم آپ سب طالب علم ہو۔ انتم مجتہدون، آپ سب محنتی ہو، محنت کرنے والے ہو۔ انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہو۔ حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ حل انتم پاکستانیون، کیا آپ سب پاکستانی ہیں؟ نعم نحن پاکستانیون، جی ہاں ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہم۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مذکر کے لیے ضمیر غائب استعمال ہوتا ہے ہوا، وہ ایک فرد کے لیے۔ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہما، وہ دونوں۔ اب جمع کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے ہم، وہ سب۔ ہم کا ترجمہ ہے وہ سب۔ اب آئیے اس کو استعمال کریں، کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب مذکر کے قانون ہیں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ ہؤلاء رجال، یہ سب مرد ہیں۔ وہؤلاء اولاد، اور یہ سب لڑکے ہیں۔ ہم طلاب، وہ سب طلباء ہیں۔ ہم طلاب، وہ سب طلباء ہیں۔ ایک ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہوا طالب، دو ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہما طالبان، بہت سارے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم طلاب۔ من اولئک، یہ وہ سب کون ہیں؟ اولئک اولاد، وہ سب لڑکے ہیں۔ حل ہم طلبہ، کیا وہ طلبہ ہیں؟ نعم ہم طلبہ، جی ہاں وہ طلبہ ہیں۔ این الاساتذہ، اساتذہ کہاں ہیں؟ ہم فی مکتب المدیر، وہ مدیر کے بڑے یعنی جو مالک ہوتا ہے اس کے دفتر میں ہیں۔ مکتب آفس کو کہتے ہیں، دفتر۔ ہم فی مکتب المدیر۔ اب آتے ہیں ایک نئے قانون کی طرف، نئی ضمیر کی طرف۔ وہ یہ ہم نے پیچھے آپ کے سے پڑھا تھا کہ ہم نے پیچھے کہ مؤنث کے لیے جب ہم کہیں آپ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتی، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے انتما، جبکہ مؤنث کے لیے بھی مخاطب جمع کے لیے جو لفظ جو صیغہ استعمال ہوگا، جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہے انتن، 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 تم سب عورتیں۔ نحنو، جبکہ متکلم عورت یعنی مؤنث جب کہے گی میں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے، اس کے لیے وہی انا۔ تثنیہ کے لیے بھی نحنو اور جمع کے لیے بھی نحنو ہی کہے گی، وہ جس طرح مذکر نحنو کہیں گے اس طرح مؤنث بھی نحنو کہیں گی۔ جیسے آئیے کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ انتن بنات، تم سب بنات بچیاں لڑکیاں ہو۔ انتن طالبات، تم سب طالبات ہو۔ انتن مسلمات، آپ سب مسلمان ہو۔ این انتن، آپ سب کہاں ہو اے لڑکیوں؟ نحن فی الغرفہ، ہم کمرے میں ہیں۔ حل انتن مسلمات، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمات، جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ حل انتن پاکستانیات، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم
نحن پاکستانیات، جی ہاں ہم پاکستانی ہیں۔ یہ لفظ تھا انتن اور نحن کے بارے میں۔ آگے پڑھتے ہیں ہن کے بارے میں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مؤنث غائب کی طرف جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ہیا، وہ ایک ہیا طالبہ، وہ طالبہ ہے۔ تثنیہ کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہما، جبکہ جمع کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہن، وہ سب۔ آئیے کس طرح استعمال کریں دیکھیں۔ ہؤلاء نساء، یہ سب عورتیں ہیں، واولئک بنات، اور وہ سب بچیاں ہیں، ہن طالبات، وہ سب طالبات ہیں۔ دیکھیں یہاں ہن لائے، وہ سب طالبات ہیں۔ من اولئک، وہ کون ہیں، اولئک بنات، وہ لڑکیاں ہیں۔ حل ہن طالبات، کیا وہ طالبات ہیں، نعم ہن طالبات، جی ہاں وہ طالبات ہیں۔ این المعلمات، معلمات کہاں ہیں، ہن فی مکتب المدیرہ، وہ مدیرہ کے آفس میں ہیں، جو بڑی ہوتی ہے کسی ادارے کی، جو چیئرمین جو لیڈیز ہیں، فی مکتب المدیرہ، اس کے آفس میں ہیں۔ تو یہ سارے سمجھ میں آ گئے آپ کو ضمائر؟ آپ کو اب یقین سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جیسے مذکر غائب کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہوا، تثنیہ کے لیے ہما، جمع کے لیے ہم، جبکہ مؤنث غائب کے لیے ہیا، ہما، ہن، مذکر مخاطب کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما، جمع کے لیے انتم، جبکہ مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن، اور متکلم کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، انا نحن، انا نحن، انا نحن استعمال ہوتا ہے۔ آئیں تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی کیا تمرین ہے ذرا دیکھیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو، ایھا الاولاد این انتم ذاہبون، این انتم ذاہبون، یا این تذهبون، یا یہ بولیں این تذهبون، این انتم تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، بچے ہیں نا، انتم لائیں، ہم باغ میں ہیں، ہم باغ میں، تو اب ہم کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، نحن، میں کے لیے کون سا پیچھے پڑا ہے، فی حدیقہ، نحن فی الحدیقہ، نحن فی الحدیقہ، وہ بچے کون ہیں، کون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، من، وہ کے لیے انسانوں کے لیے کیا، اولئک، بچے، الاولاد، اب لفظ بنے گا من اولئک الاولاد، وہ طلبہ ہیں، وہ طلبہ ہیں، اولئک طلاب، وہ کیا ہیں، طلبہ ہیں۔ وہ کہاں بیٹھے ہیں، این ہم جالسون، این ہم جالسون، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم جالسون تحت الشجرہ، ہم جالسون تحت الشجرہ، اب تم کہاں ہو، الآن این انتم، اب ہم موٹر میں ہیں، الآن، اب کے لیے آتا ہے الآن، ہم نحن موٹر میں ہیں، فی السیارۃ، تم کہاں جا رہے ہو، این انتم تذهبون، کہاں جا رہے ہو، ہم گھر جا رہے ہیں، نحن نذهب الی البیت، نحن نذهب الی البیت، مفرد سے جمع بنائیں، انت طالب، جمع کیا آئے گی اس کی، انتم طلاب، انت رجل، انت کی جمع انتم، رجل کی جمع رجال، ہوا تاجر، ہم تجار، انا تلميذ، نحن تلميذ، انا مجتہد، نہیں نحن تلاميذ،
انا مجتہد نحن مجتہدون، انا مجتہدہ نحن مجتہدات، انت طالبہ انتن طالبات، انتی امرأة اس کی جمع آئے گی انتن نساء، ہی معلمہ ہن معلمات، انا تلمیذہ جیسے انتم طلاب، انا تلمیذہ نحن تلمیذات۔ تو یہ اس لفظ میں یہاں پر جو ہے مفرد سے جمع بنائے تھے، اب ہم نے بتا دیے، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کو، پھر تاکہ آپ استعمال کر سکیں۔ یاد کریں گے 4-5 بار 10 بار دہرائیں گے تو پھر آپ استعمال کر پائیں گے۔ صرف سننے سے سمجھنے سے یاد نہیں ہوگا، استعمال کرنا نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ سنیں، اس کو یاد کریں اچھی طرح، پھر اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیں زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جیسے انتم رجال جمع مذکر مخاطب، جب آپ کے مخاطب مذکر ہو اور کئی سارے ہوں تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں انتم، تم سب، رجال مرد ہو۔ انتن یہ جب آپ کا مخاطب، آپ کے مخاطب مؤنث ہوں اور وہ بہت سارے ہوں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انتن طالبات، تم سب طالبات ہو۔ ہم جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم اولاد، ہن جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہن بنات۔ الفاظ کے معنی انتم ہن ایھا الاولاد ارے بچوں، انتن تم سب عورتیں، جالسون بیٹھے ہیں، ہم وہ سب ذاہبون جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔